السلام علیکم۔ میں آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی مختصر دعوت اسلام دے رہا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلمہ پڑھا کر عقیدہ توحید کی دعوت دی، یعنی اللہ کو ایک مانو اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا آخری نبی اور رسول مانو، اور تمام بتوں اور تمام کافروں سے الگ ہو جاؤ۔ مکہ جب فتح ہوا تو وہاں کے لوگ اللہ کو مانتے تھے، خانہ کعبہ کی عزت کرتے تھے، لیکن کفر کرتے تھے، یعنی بتوں کو بھی خانہ کعبہ میں رکھا تھا جنہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہٹوایا تھا۔ یہ بت ان کے نیک بزرگوں کے تھے۔ میں بھی آپ سے یہی درخواست کر رہا ہوں کہ اللہ کو اپنا ایک معبود مانو اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا آخری نبی اور رسول مانو، اور تمام کافروں سے علیحدہ ہو جاؤ۔ اولیاء کرام کی مورتی پوجا چھوڑو اور اپنے اپنے فرقوں کے بزرگوں کو بھگوان مت بناؤ کہ وہ کسی صورت کافر نہیں ہو سکتے، جنہوں نے ہزاروں کفر کے فتوے ایک دوسرے کو جاری کیے ہیں۔ مثال کے طور پہ مولانا احمد رضا خان ہیں، مولانا اشرف علی تھانوی ہیں، یا مرزا غلام احمد قادیانی ہیں، یا جتنے بھی فرقے ہیں اہل حدیث کے، اہل تشیع کے، ان سب نے ایک دوسرے کو کافر کے فتوے دیے ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ فتوے سے انسان کافر ہو جاتا ہے۔ فتوے کافر ضرور بنا دیتے ہیں، یعنی اس وقت آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والی دعوت اسلام یعنی کلمہ توحید دوبارہ پڑھنے کی ضرورت ہے، تمام کافروں سے الگ ہو کر، نہیں تو پھر آپ مسلمان کیسے؟ اللہ کا حکم مان کر، تمام فرقے توڑ کر، صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرقے جماعت کے بن جاؤ، ان کی جماعت پکڑ لو، جو 73 میں سے صرف واحد اکیلا جنتی فرقہ جماعت ہے، اور باقی سارے جہنمی فرقے ہیں، کیونکہ ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی سکھلایا ہے کہ ان کی امت میں 73 فرقے بنیں گے تو سارے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے، اور وہ فرقہ جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی جماعت والا فرقہ ہے، وہ جنتی فرقہ ہے، اور ہمارا کام اس فرقے کو پکڑنا ہے، اس فرقے کو فالو کرنا ہے۔ یہ باتیں اسی کو بری لگیں گی جو خود کو بھگوان بنائے بیٹھے ہیں، جو اپنے مطلب کے لیے جنہوں نے مسلمانوں کو کافر بنا دیا ہے اور توبہ نہیں کرنے دیتے۔ سچا مسلمان ہمیشہ توبہ کرے گا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنا سب کچھ قربان کر دے گا۔ 40 سال کی تقریباً عمر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت ملی تھی۔ رسالت ملنے کے بعد تقریباً 23 سال تک قرآن ٹکڑوں میں نازل ہوتا رہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات تک۔ اس دوران کتنے افراد صرف کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رتبہ مقام حاصل کر لیا، جو اب دنیا کی ساری کتابیں پڑھ کر بھی کوئی نہیں حاصل کر سکتا۔ سمجھانے کا مقصد اسلام اتنا ہی آسان ہے، جو آپ کو دین کی باتیں بتائے اس کا شکریہ ادا کرو، لیکن انہیں بھگوان نہ سمجھو، نہیں تو آپ مسلمان ہی نہیں۔ شکریہ۔ یہ ہمارا یوٹیوب کا چینل ہے @منور-حسین-1976۔ یہاں پر اور بھی ویڈیوز ہیں جنہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور اسلامی معلومات حاصل کر سکتے ہیں، ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کر سکتے ہیں۔ میں نے ساری زندگی انسانیت، بزرگوں اور مذاہب کا احترام کیا اور کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ مقصد باتوں کا اصلاح ہے، دنیا کے لوگوں کی کانسیپٹ کلیئر کرنے کے لیے جو موضوع الفاظ نظر آئے لکھے بتائے، کیونکہ کوئی اور لفظ اس کی جگہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا لکھوں، لیکن میں نے کسی کو کبھی نہ لقب دیا کافر کا اور نہ ہی کبھی فتویٰ دیا، لیکن مجھے سمجھانے کے لیے ضرورت پڑ جاتی ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ کوئی اگر فرعون کے جیسی حرکت کر رہا ہے تو اس کو بتانا پڑے گا، یا کوئی کافر کے جیسی حرکت کر رہا ہے تو اس کو کافر بتانا پڑے گا کہ یہ چیز کافر بنا دیتی ہے، لیکن میں نے فتویٰ کبھی نہیں دیا کسی کو کافر کا۔ صرف ایک طالب علم کی حیثیت سے دنیا میں سب سے باتیں شیئر کی ہیں، کچھ ناگوار گزرا ہو تو مجھے معاف کر دینا، اور بتا بھی دینا کہ اس بات کو ہم اس طرح سے بھی سمجھا سکتے ہیں۔ جیسے کوئی ڈرامہ ہوتا ہے یا فلم ہوتی ہے، وہ حقیقت نہیں ہوتی، لیکن صرف سمجھانے کے لیے ہوتا ہے، یعنی کہ آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہو جاتا ہے، آپ کو سمجھ میں بات آ جاتی ہے کہ میں سمجھانا کیا چاہ رہا ہوں، لیکن کیونکہ میرے پاس اتنا بجٹ نہیں ہوتا
کہ میں آپ کے لیے کوئی ڈرامے یا کوئی فلم بنا کے یہ ساری معلومات کو میں ایکسپلین کر سکوں، سمجھا سکوں، تو میں نے بہت سمپل سے طریقے سے کوشش کی اپنے طور پر سمجھانے کی۔ میں ہر وقت حاضر ہوں آپ کی رائے جاننے کے لیے۔ شکریہ۔ اچھی سچی باتیں شیئر کرنا بھی نیکی اور صدقہ جاریہ ہے۔ باتیں پسند آئیں تو آپ پلیز ضرور شیئر کیجیے گا۔ یہ میرا نمبر ہے 0300224746 4۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔